بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ تعالی ہمارا آپ کا اور کائنات عالم کا خالق و مالک ہے. ہزارہ درود و سلام نازل ہو اس ذات پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت فرما دیا. فصلوات ربنا وسلام علیہ. دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو عمل اس دنیا میں ہم کریں گے اس کا پھل، ثمرہ اور نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور آج حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی محاسب مقرر نہیں کیا ہے، اور کل یعنی یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا سارا حساب لے گا، اور اکیلے حساب لے گا، وہاں کوئی محاسب نہیں ہوگا. لہذا آخرت کے آنے سے پہلے اس دنیا کو غنیمت جانیے. دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، ذکر کی اہمیت اور فضیلت تبھی بڑھ جاتی ہے جب اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے. جیسے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول، بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام. اللہ رب العالمین کا ذکر مومنوں کے لیے دنیا میں بھی راحت، سکون، آرام، آشائش، طمانینت، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت، شیطانوں سے حفاظت، جنوں سے حفاظت، مکروہات سے حفاظت، بلاؤں سے حفاظت، مصیبتوں سے حفاظت، بے روزگاری سے حفاظت، غربت سے حفاظت. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس نعمتوں کو لانے کے لیے ذکر الہی کافی ہے. اور دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں اور جس طرح کی مصیبتیں ہیں، خواہ وہ جسم میں ہو، مال میں ہو، دولت میں ہو، ملک میں ہو اور کسی چیز میں ہو، ان ساری مصیبتوں کو دفع اور ٹالنے کے لیے اللہ کا ذکر کافی ہے. یہ ایک وہ مجموعہ ہے، یہ وہ ایک نعمت ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے. لہذا ذکر کا ذکر قرآن کریم میں بہت زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کریم خود اپنے آپ میں ذکر ہے. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس موضوع کی وضاحت کے لیے دو پہلو ہیں. ایک پہلو جس عنوان پہ ہمیں بولنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے کہ اس کے فضائل اور فوائد، یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو انشاءاللہ اس کے آخری میں ہے، یعنی اس کے برعکس کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے، یا ذکر کی طرف ان کی طبیعت راغب نہیں ہوتی ہے، یا وہ ذکر کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تو آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہر پریشانی کے اسباب ہوتے ہیں. آج ہم نے جنگل کی آگ کی طرح آج کے اس پروگرام کی خبر کو نشر کر دیا پوری دنیا میں، صرف ریاض شہر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں نشر کیا. ہم لوگوں نے مختلف پلیٹ فارم سے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پر میسج، ذاتی طور پر بات بھی کیا، کنٹیکٹ کیا کمپنیوں سے. 8
کمپنیوں میں مکتب جالیات روزہ نے اعلان کیا ہے، اور 3 جامع مسجد میں شیخ سلیم ساجد مدنی حفظہ اللہ بتا رہے ہیں، اور جتنے دعات ہیں مکاتب الجالیات میں انہوں نے اعلان کیا ہے اللہ کے ذکر کی مجلس کا انعقاد ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا جس میں آنے والا فائدہ ہی فائدہ میں ہے، نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس بڑے لاکھوں اردو زبان کے جاننے والوں سے بسنے والی بستی، یہ شہر ریاض، سعودی عرب کی راجدھانی میں حاضر ہونے والے لوگوں کا یہ حال ہے جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لہٰذا آخر لوگ کیوں نہیں اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں، وہ بھی ایک موضوع ہے ہمارا، اس کا آخری حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ حقیقی مومن وہ ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل میں خوف الہی طاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت جگہ لیتی ہے، اس کے دل میں ہیجان ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت الہی کا طوفان ہوتا ہے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، رب ذوالجلال کا ذکر کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ذکر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کے دل سے ہوتی ہے۔ جب دل اللہ کی محبت سے کیا ہو؟ سرشار ہو، بھرا ہوا ہو، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کے ثواب ہیں اس کا علم یقین ہو، اور اللہ رب العالمین کے جو احسانات اور کرم ہیں اس کرم کی پاسبانی اور لحاظ ہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے انسان، تب جا کر کے وہ ذکر کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اسباب ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کمپنیوں میں نوکری کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، رہتے ہیں، اللہ کی زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کے ساتھ نعمتوں کی یاد دلائی ہے کہ اے لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ بلاش میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، فری میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہیں دیتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر کمپنی کے سیلری کو شمار کریں، خواہ اس کی تنخواہ 1000 ریال ہو یا 1,00,000 ریال ہو، کمپنی کے مالک گن کر ہی تنخواہ دیتا ہے۔ اسی ریاض شہر میں 1000 تنخواہ والے بھی لوگ ہیں، اور اسی ریاض شہر میں 1,00,000 اور اس سے زیادہ والے بھی تنخواہ ہیں۔ بے شمار کوئی نہیں دیتا اجرت، کوئی سیلری نہیں دیتا۔ اگر وہ حکومت کا ملازم بھی ہے تب بھی اسے بے شمار سیلری نہیں ملتی، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار دیتا ہے۔ جو ڈیوٹی نہیں کرتا ہے، ٹائم شیٹ نہیں بنتی ہے، حاضری اکاؤنٹنٹ کے پاس نہیں جاتی ہے، اس کی سیلری نہیں آتی ہے۔ پر اللہ رب العالمین وہ رب ہے کہ جو بغیر ڈیوٹی کے بھی روزی دیتا ہے، بغیر نوکری کے بھی اللہ رب العالمین محنت کے بھی ہمیں دولت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، ماں باپ دیے، آل اولاد دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بے وفائی کی؟ کئی لاکھ کے شہری ریاض میں رہنے والے، اتنی اچھے سسٹم، اتنے اچھے علماء کرام آ رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، اور جی وہ میچ کرکٹ کھیلنے کے لیے کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں۔ مکتب جالیات روزہ نے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انتظام کیا، اگلے ہفتے سے میچ ہوگا، آپ لوگوں میں سے کسی کو آنا ہو تو تشریف لے آئیے۔
لیکن ہم نے یہ ٹورنامنٹ صرف کھیل کے لیے نہیں رکھا ہے یا کوئی اور جوا سٹا لگانے کے لیے نہیں رکھا ہے جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. ہم نے دعوت کا بھی کام کرنا ہے اس میں. ہم ان کو پھنسا کے لا رہے ہیں, آن لائن فیس بک پہ لائیو ہو رہا ہے, ان کا شکار کر کے لا رہے ہیں انہیں کہ ہم اللہ کا کلام سنائیں گے, انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں گے انہیں. دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا, مسلمان بنایا اور ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی, سب سے عظیم رسول عطا فرمائے, سب سے عظیم کتاب عطا فرمائی, اور اس دین کی رہنمائی کے لیے اور اس دین کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم علماء کرام ہمیں عطا فرمایا, جو قرآن و سنت کی خالص تعلیم دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے, اور صبح سے شام تک ان کا کام صرف دعوت ہی دعوت دینا ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا ان کا. لہذا اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی یاد نہ کرو, اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اے ایمان والو, جمعہ کے نمازی نہ بنو, عید کے نمازی نہ بنو, صرف 5 وقت ذکر کرنے والے نہ بنو, بلکہ زیادہ سے زیادہ یاد کرو. جتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. دوستو, صبح اور شام اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں نہیں بے شمار آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے. آخر کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی, کوئی نہ کوئی بات ہوگی. لہٰذا ہمیں صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو گھر ہیں, یہ جو مسجدیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. آج لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں, اور جس پارٹی کا وہ کو سپورٹ کرتے ہیں یا جس کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیم جیت جاتی ہے یا پارٹی جیت جاتی ہے. آج میڈیا کا زمانہ ہے, اس پارٹی کا نام لوگ زور زور سے لیتے ہیں, اور جس اللہ تعالیٰ کا کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں اس رب کا نام لینے میں انہیں شرم محسوس ہوتی ہے. یہی وہ شہر ریاض ہے, سعودی عرب ہے, کہ فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سے آواز گونجتی تھی. آج زور سے آمین کہنے کے لیے حنبلی تیار نہیں ہے. یہی وہ مکہ مکرمہ ہے کہ جہاں طواف اور سعی کے درمیان اتنی زور زور سے اجتماعی شکل میں لوگ تلبیہ پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک. گرچہ یہ سنت کے موافق نہیں ہے لیکن پڑھتے تھے لوگ اور دعائیں پڑھتے تھے. آج لوگ تلبیہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. حج میں ہم لوگ جاتے ہیں, حاجیوں کی خوشامد کرتے ہیں, ان کی تلقین کرتے ہیں, ان کی داڑھیاں پکڑتے ہیں, ان کے پاؤں پڑھتے ہیں کہ اللہ کا نام لو, بلند آواز سے نام لو. لیکن بلند آواز سے نام لینے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. کیا بات ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ کوئی بے وفائی کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی مایوس کیا ہے؟ کیا ہم بیمار پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا؟ کیا ہماری نوکری چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نوکری نہیں دیتا؟ آج کتنی نوکریاں ہماری ختم ہو گئی, کمپنیاں بند ہو گئی ہم لوگوں کے سامنے سے, لیکن اللہ کے حکم سے آج تک ایک بندہ بھی بے روزگار نہیں ہے. تو میرے بھائی, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً, کہ اپنے رب کو یاد کرو گر گرا کر, خاموشی کے ساتھ. بلند آواز سے بھی ذکر ہے جیسے پہلے ذکر کیا گیا, وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا خاموشی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, وہیں کہا کہ بلند آواز سے نہیں پست آواز سے یاد کرو. اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. کب کرو؟ صبح و شام.
ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. ونعوذ باللہ من ذلک. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی صبح اور شام. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز بیان فرمائی ہے پیمائش کر کے، اور اللہ رب العالمین سے باخبر کوئی نہیں ہو سکتا کہ جیسے جیسے حالات پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے انسانوں کی جو کیفیت ہونے والی ہے اس کی تشخیص پہلے ہی کر دی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ جو اللہ والے ہیں، اللہ سے جنہیں امید قائم ہے، وہ کیا کریں؟ وہ غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائیں بلکہ ہوشیار رہیں، وہ متنبہ رہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ سب کچھ ہے جو انسانوں کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں غافل ہونے والے لوگ بہت ہیں، جس کا ذکر ابھی کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بھی مرد ہیں رجال. آپ لوگ ایسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ ھذا رجال، یہ کیا ہے؟ مردوں میں مردانگی کی خوبی والا ہے. مرد تو سارے ہی ہوتے ہیں، جو مذکر ہیں وہ مرد ہیں، لیکن مردانگی والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اور مردانگی کی صفت والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ کسی کا حق ادا کر دے، مروت اس کے اندر ہوتی ہے، بیوی کا حق، بچوں کا حق، دین کا حق، معاشرے کا حق، جہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ کمپنی کا حق، اور جس اللہ کا کھانا کھا رہے ہیں اس اللہ کا حق. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ ایسے مردانگی والے لوگ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے ان کی نوکری، ان کے پیشے. یہاں ذکر ہے خرید و فروخت اور بیع کا، تجارت کا، لیکن اس سے مراد انسان کی کوئی بھی مشغولیت ہے. نوکری پیشہ میں انسان مشغول ہوتا ہے. انٹرٹینمنٹ میں آج لوگ مشغول ہیں، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، درس میں حاضری کم ہے. پوچھتے ہیں بھائی کیوں آئے کم؟ کیا کہتے ہیں کہ شیخ صاحب میچ ہو رہا ہے ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اندر مردانگی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مردانگی نہیں ہے، جو میچ دیکھنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ نماز ذکر میں اعلیٰ پیمانہ ہے. کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز. واقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز پڑھیے. الصلاۃ کے معنی ہی دعا اور ذکر کے ہیں. اللہ رب العالمین نے نبض شناسی کی ہے انسان کی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، دین کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تبلیغ اور دعوت میں اپنا اچھا خاصا وقت لگاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. نفلی نماز سے بہتر انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ تبلیغ اور دعوت کا کام کرے. اور جب معاشرے میں بے دینی پھیل جائے، شبہات اور شکوک پھیل جائیں، تو دعوت دینا مسلمانوں پر واجب ہے. آج دعوت و تبلیغ کے لیے ہم لوگوں نے، جالیات والے، ہم پہاڑ سے نیچے آ گئے. ہم نے کہا کہ بھائی کوئی بھی جماعت ہو، والنٹیئرز ہمیں چاہیے. والنٹیئرز نہیں ہے ہمارے پاس. یہ دلیل ہے، یہ اتنے لوگوں کی حاضری، اتنی 8 10 20 کمپنیوں میں ٹیلی فون کرنے کے بعد یہ اتنے لوگ آئیں، یہ دلیل ہے کہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے. لوگ کہتے تھے بھائی سعودی عرب میں فلاں جماعت کو اجازت نہیں ہے دعوت و تبلیغ کرنے کی، فلاں جماعت کو اجازت نہیں ہے، جالیات کے بندے ہی تبلیغ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے کہا کہ ساری جماعتوں کو ہم اجازت دیتے ہیں. اگر کوئی نہیں اجازت دیتا تو مکتب جالیات روزہ اجازت دیتا ہے. ہمارے پاس آئے، ہاتھ میں ہاتھ بٹائیں، ہمارے ساتھ لوگوں تک دین اللہ کا پہنچائیں. روم کمرے جائیں. کمپنیوں میں آسان ہے جانا، شہر میں جانا مشکل ہے، لیکن جو برا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں.
جالیات والے فری عمرہ کراتے ہیں، جالیات والے فری حج کراتے ہیں، فری ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں، کھانا فری دیتے ہیں، پھر بھی اللہ کے ذکر کے لیے لوگ آنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے، قیامت کا خوف ہوتا ہے، وہی اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل پلٹنے لیں گے خوف سے، اللہ کے خوف سے پلٹنا شروع کر دیں گے۔ جب انسان پر زلزلہ آتا ہے اس کا دل اور کلیجہ ایک جگہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، بھاگتا ہے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ زلزلہ سے گزرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ قیامت میں ہولناکی ہوگی۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے دن کے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، وہی لوگ ذکر کی مجلسوں میں آتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ زندہ گھر ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہو مردہ گھر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کہ اے لوگوں میں عمل میں سب سے اعلیٰ عمل، سب سے افضل عمل کے بارے میں تمہیں خبر نہ دے دوں؟ ازکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم، اللہ رب العالمین کے پاس یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور تمہاری بلندی درجات کے لیے بہت اعلیٰ رتبے تک لے جانے والی ہے۔ وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، اور سونا اور چاندی بھی خرچ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور میں جہاد فی سبیل اللہ سے اور افضل عمل کے بارے میں بتاؤں کہ دشمنوں سے تمہاری ملاقات ہو، میدان کارزار میں تم ان کے سر کو قلم کرو، وہ تمہارے سر کو قلم کریں گے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے جب اتنی برکت کی باتیں سنی تو کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے وہ اتنا عظیم عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر دنیا کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام بہت زیادہ ہو گئے، اب ساروں پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار نظر آ رہا ہے، لہٰذا کوئی ایسی اہم اور محکم بات بتائیے، پتے کی بات بتائیے کہ میں اس کو لازم پکڑوں، ہمیشہ اس پر عمل کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، ہمیشہ ذکر کرتے رہو۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، انہ لیغان علی قلبی فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، رواہ مسلم۔ انہ لیغان علی قلبی، ہمارے دل پر بڑے بڑے محدثین نے اس لفظ کا ترجمہ کرنے میں بڑا احتیاط کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یغان غین کہتے ہیں بادل کو، یعنی دل پر ہمارے دھندلا چھا جاتا ہے، کچھ دوری ہو جاتی ہے اللہ سے، اللہ کے ذکر سے کچھ ہم بعید ہو جاتے ہیں، اسی کلام کے
چاروں طرف امام نووی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ کرنا دشوار ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل کو 2 مرتبہ ظاہراً دھویا گیا، اور جن کے دل پر پہرا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی شکوک و شبہات اور کوئی پریشانی نہیں آئے، وہ ہستی کہتی ہے انہ لیغان علی قلبی، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلم شریف مضبوط کتاب ہے، صحیح کتاب ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اس کے لیے۔ توبہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین اسلام پر باقی رکھ۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جن پر دین اسلام نازل ہوا، جن کے دل کی صفائی اللہ تعالیٰ نے کرائی، جن کی پاک بازی اور پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیشہ کھڑا رہا، نبی اکرم صلی اللہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے دیکھ لیجیے، آج ہمارا کیا حال ہے۔ یہ حال تو کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک روایت میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہ دلیلیں پیش کرنے کا مقصد کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم شریعت کی کسوٹی میں اپنے آپ کو وزن کریں، اور خوش فہمی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے افضل الذکر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے ہمارے رب ہمارے لیے کوئی خاص اسپیشل ورد بتائیے کہ میں اس ورد کو پڑھ کر آپ کی قربت حاصل کر سکوں، آپ سے کچھ مانگ سکوں، دعا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کل عبادک یقولون ھذا، سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، موسیٰ کی کیا خصوصیت ہوئی اس میں؟ ہمارے لیے کوئی خاص ورد بتائیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اگر 7 آسمان اور جو آسمان کے اندر ہے اور 7 زمین کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پہلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی، اور یہ گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر بھیجا تھا، اور وہ روح ہے اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا چاہے جو اس کا عمل ہو۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے بھائی یہ کلمہ توحید ہے۔ ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں۔ کلمہ توحید افضل ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنى ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، 100 کا ایک جو اسے شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد جو شخص وضو کی دعا پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کتنے کلمہ ہیں؟ صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا قیامت کے دن کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہ داخل ہو جا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں؟ صبح شام کی دعا، دوپہر
کی دعا، نماز سے پہلے کی دعا، نماز کے بعد کی دعا، نماز کے اندر کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، شب زفاف میں بیوی سے ملنے کی دعا، اور کیا چاہیے اب؟ بیوی سے ہم بستری کرنے کے پہلے کی دعا، فضائل کا سلسلہ ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے حصن المسلم، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، سب کے پاس موبائل ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، مومن کی پوری زندگی کیا ہے؟ دعا ہی دعا ہے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، اگر کتاب آپ کو نہ مل سکے، ایک عربی میں کتاب ہے شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، الوابل السیب من الکلم الطیب، 100 سے زیادہ فائدے ذکر کیے ہیں مؤلف نے دلیلوں کے ساتھ۔ کتنے فائدے؟ 100 سے۔ ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت نہیں ہے، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بے پناہ فضیلت کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ شیخ صاحب نے پرچی تھما دی، 10 منٹ باقی ہے، کیوں کہ اگلے ہفتے لوگ نہیں آئیں گے اگلے پروگرام میں۔ پچھلے پروگرام میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا بیان تھا، ظاہر ہے کہ شیخ بڑے عالم تھے، محدث ہیں، تو اتنے لوگ تو آنے ہی چاہیے۔ سب لوگوں کے سامنے اعلان ہوا کہ اگلے ہفتے درس ہے، لیکن دیکھیے سارے لوگ نہیں آئے۔ کچھ تو آنا چاہیے ان کو، سب کے پاس تو مجبوری نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی، اللہ کے ذکر سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بد نصیب لوگ ہیں۔ شیخ صاحب نے تو ہمارا وقت محدد کر دیا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ اور بھی بیان کروں، چونکہ صرف حاضرین کے سامنے یہ بیان پیش نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آن لائن پوری دنیا میں خبر جا رہی ہے۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، فضائل میں دلیلوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک ایک فضیلت، نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، کلمہ توحید کی فضیلت، صبح کے اذکار کی فضیلت کی ایک تعداد ہے جو اس مختصر سے بیان کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی نبض شناسی اور تشخیص کی ہے جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، کہ آخر وجوہات کیا ہے، آخر وجوہات کیا ہے۔ مختصراً میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارۃ او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ صحابہ کرام کی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ بیان فرمایا ہے۔ تفسیر پڑھ لیجئے آپ لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بازار میں خرید و فروخت ہو رہا تھا، کچھ صحابہ اکرام خرید و فروخت میں مشغول تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب وہ خرید و فروخت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل کود ہو رہا ہے، جیسے اس زمانے میں کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے، فٹ بال کھیل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دنیا کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آج یہی حال مسجدوں کا ہے۔ ہم لوگ خطبہ دینے جاتے ہیں بڑی مسجدوں میں، وہاں جی 2-3 صف ہوتی ہے، جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی ہے، ذکر کی طرف نہیں آتے لوگ۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر و ثواب ہے، اور اجر و ثواب سے مراد صرف آخرت کا ثواب نہیں، دنیا کا بھی جو ثواب ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے تم اللہ کے ذکر میں شامل۔ واللہ خیر الرازقین، اور جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس سے بھی زیادہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ 350 لوگ شرکا ساکو ڈیکو ہے یہاں حوص الوطنی میں، آج اوور ٹائم پہ گئے۔ کیوں گئے؟ جمعہ کا دن ہے، آرام کا، 100 ریال ملتا ہے ان کو جمعے کی کئی مزدوری۔ کتنی؟ 100 ریال۔ تو صبح 6 بجے چلے گئے، لیکن یہی جمعہ کی اذان ہو تو مسجد میں بہت کم لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرمائی ہے کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ 2 حال سے انسان خالی نہیں، یا تو وہ رحمان کا بندہ ہوگا
رحمان کا ذکر کرے گا یا پھر شیطان کا بندہ ہوگا اور شیطان کی پیروی کرے گا. تیسری کوئی مرحلہ نہیں ہے, تیسرا کوئی مرحلہ نہیں ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے بغض اور اسی طرح شراب نوشی جوا پیدا کر دے, تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے رکھے, وعن الصلاۃ اور نماز سے روکے رکھے. فہل انتم منتہون, تو کیا تم اس بے عملی سے رکنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے, یعنی تمہیں رک جانا چاہیے. رحمان کے پاس سب کچھ ہے, شیطان کے پاس جہنم ہے. شیطان کے پاس کیا ہے؟ جہنم کی وادی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. دوسری قوم وہ ہے کہ ذکر تو کرتے ہیں, مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, لیکن اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے یا اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو انہیں دل میں نفرت ہوتی ہے. یہ تشخیص ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ تھرمامیٹر ہمارا نہیں ہے, یہ تھرمامیٹر کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. ایسی قوم کے درمیان نازل ہوئی جس میں ایسے لوگ بہت کم تھے. صحابہ میں یہ توقع ممکن نہیں ہے, منافقوں میں یہ باتیں نہیں ہوں گی. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کا ذکر ہوتا ہے, جیسے عیسائیوں کے لیے چرچ میں اتوار کو عیسائی جاتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں, مانگتے ہیں, تو عیسائی خوش ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ جب اللہ کا ذکر ہو ان کے سامنے تو ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے. اور یہود و نصارہ کے بارے میں آپ نے سنی تقریر شیخ صاحب کی کہ ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے, اگر وہ گو کے بل میں گھس جائیں گے تو ہم بھی یہود و نصارہ کے طرز پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ایسے بھی ذکر کرنے والے لوگ ہیں لیکن ولیوں کے ذکر سے انہیں خوشی ہوتی ہے. اللہ کا ذکر ہو تو انہیں خوشی نہیں ہوتی. بزرگوں کے ذکر سے خوشی ہوتی ہے, نبیوں کے ذکر سے انہیں خوشی ہوتی ہے. اگر انبیاء کا ذکر کیا جائے بہت خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کا ذکر کیا جائے مرجھا جاتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ انبیاء اور رسول اللہ کے ذکر کی بات کو بتانے کے لیے بھیجے گئے. اور شاید آپ اس بات کو تحمل کر لیں کہ میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ شیعہ حضرات کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اور آل حسن اور آل حسین کا ذکر ہو, بی بی فاطمہ کا, بہت خوش ہوتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ حیدری یا علی لگاتے نہیں لگاتے. اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے, گھٹن سی ہوتی ہے. اسی پر قیاس کر لیجئے, جو لوگ جماعت اور کے پیروکار ہیں, اگر اس جماعت کی پالیسی بہو تو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور شیر و شکر ہو جاتے ہیں. اللہ کا ذکر ہو تو وہ دل میں نفرت ہونے لگتی ہے. بھئی یہ لوگ جعلیات والے آ گئے, صرف اللہ صرف رسول اللہ یہی بات کرتے ہیں. اب بتائیں ہم اللہ اور رسول اللہ نہ بات کریں تو اور کیا کریں بتائیے؟ ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں ہماری جماعت کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں, ہماری پارٹی کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. جعلیات میں سارے مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں, سارے مسلک کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں جی آپ لوگ گواہ ہیں کہ نہیں اس کے؟ ہماری کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی شناخت نہیں الگ سے. ہماری شناخت اللہ کے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہم تو یہاں تک تنازل کر گئے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی فقہ میں ہم آپ سے کوئی مجادلہ نہیں کرتے, ہر وہ امام کا ماننے والے مقلدین اپنے اپنے امام کی پیروی کریں, فقہ میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن عقیدے میں سارے امام کا ایک عقیدہ تھا, ہمارے ہاتھ میں ہاتھ بٹائیں اور دین کی تبلیغ میں شریک ہوں. ہم تو یہاں تک تنازل کر گئے, لیکن باوجود اس کے جماعت اور ان کے اپنے اپنے علماء کی اتنی زیادہ ان کے اندر پلائی گئی ہے گھول کہ اب اس کو اللہ کے ذکر میں بھی مزہ نہیں آتا. ان کی اپنی ٹیم کا ذکر ہو, اپنی جماعت کا ذکر ہو, اس کا ذکر ہو, بہت خوش ہوتے ہیں. ابھی یہی وہ ٹیم ہے, یہی مجلس ہے, اگر کوئی جماعت کا کوئی عالم آ جائے تو دیکھیے پوری یہ سوئد ہی بھر جائے گا, اسے اجازت دے دی جائے ٹریفک جام ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بہت خلل ہے انسانوں کے اندر. یہ کیا ہے؟ بہت خلل ہے. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان ان پر حاوی ہو گیا ہے اسی لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اور جو ذکر سے غافل ہوتے ہیں اس کی دنیا میں بھی روزی روٹی چھین جاتی ہے اس کی.
روزی روٹی میں کمی ہو جاتی ہے، نوکری ختم ہو جاتی ہے. ہم لوگ 20 سال سے شہر ریاض میں ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، حلق بھی کام کرنا کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. نہیں آئے بہت سے لوگ. نتیجے کے طور پر کمپنیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے بند ہو رہی ہیں. کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، لیکن اس نے اللہ رب العالمین کی نصیحت نہ سنی، اللہ رب العالمین کا بیان نہیں سنا، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں سنی اس نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کمپنی کے مالکان ہو یا کمپنی کے لیبر ہوں، بہت سے لوگ کمپنی کے مالکان پر کیا کرتے ہیں؟ الزام تھوپ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، تمہاری وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے. فإن له معیشة ضنکا کا کیا معنی ہے؟ دنیا تنگ ہو جائے گی اس کے اوپر. جو لوگ خوشحال تھے، 25-25 ہزار ریال تنخواہ تھی یا 500 ریال تنخواہ تھی، خوشحال تھے ریاض میں، اس وقت مٹر گشتیاں کر رہے تھے. ہم لوگ بلاتے تھے جالیات میں آؤ کہ نا، کہاں جاتے تھے؟ کوکو پام، لاہوری کھابے، رباعیات خیام، ریڈ چلی، مزے لے رہے تھے. اور اب یہ البیک آ گیا ہے. آج دیکھیے بوریا بستر سمیٹ کر چلے گئے، کسی دوستوں کو بھی فون نہیں کیا. ٹرمینیشن لیٹر روزانہ آ رہا ہے 200 بندوں کا ایک کمپنی میں. صرف مالکان کی غلطی نہیں ہے، لیبر کی بھی غلطی ہے. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں اندھا اٹھائے گا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو اندھا کیوں اٹھایا؟ ہم تو دنیا میں آنکھ والے تھے. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى. کل تو تمہیں دین کی دعوت دی جاتی تھی، ذکر کی محفلیں میں بلایا جاتا تھا، ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے، تم بھول گئے تھے ہمیں، تو آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں ذکر کے موضوع پر کافی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ذکر بھی کرتے ہیں تو شرک والا ذکر کرتے ہیں. المدد یا علی، المدد یا حسین، ہے نہیں، المدد یا فلان، المدد مشکل کشا، حاجت روا، پیران پیر، دستگیر، داتا. میں آپ کی ڈر سے ان لوگوں کا نام نہیں لیتا جن کو یہ بلاتے ہیں. جالیات والوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ سب کچھ کریں لیکن ان کے پیروں کا نام نہ لیں. لائیو کاسٹ ہے یہ. تو یہ ذکر بھی کرتے ہیں تو مشرکانہ، اسی ریاض میں لائٹ بند کر کے ہو کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کو دیکھیے، ہمارے مقال کو دیکھیے، ہمارے دل کو دیکھیے، ہم تو غم میں ہیں، ہمارے غم کو دور کر دیجئے. غم کو دور کرنے والے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تو میرے بھائی، بات کم کہی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور بات کم سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. ذکر کرنا کوئی کلاس نہیں ہے. ایک ماحول بنائیے گھر میں، آپ ایک کمپنی میں ماحول بنائیے، ذکر کی مجلسیں جمائیے. ذکر کی مجلس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدعتی اذکار پیدا ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. لوگ بدعتی اذکار والوں کے قریب جا رہے ہیں. ذکر کرنے کے لیے نہیں اجتماعی طور پر، بلکہ ذکر سیکھنے اور سکھانے کے لیے. اور پھر انفرادی طور پر ذکر کیجئے. اجتماعی طور پر یہ دین کا بیان ہے، قرآن کی تعلیم ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مکتب جالیات روزہ کی طرف سے 4 کمپنیوں میں قرآن کریم پڑھانے والے قاری کو ہم لوگ مکافات دیتے تھے. اس سال 1440 ہجری میں ہم لوگوں نے 2 کمپنی کینسل کر دی. لوگ قرآن پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہیں. جالیات نے ہم نے کہا کہ بھائی ہے ہی نہیں آدمی تو مکافات ہم کس کو دیں گے، بتائیں، پھینک کے چلے آئیں یہاں صحرا میں. یہ افسوسناک خبر ہے. کون سی خبر ہے؟ ہماری کمپنیوں میں 20 نہیں سینکڑوں کمپنیاں ہیں، اور کم سے کم 20 کمپنیوں سے ہمارا براہ راست رابطہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذکر کرنے والا بنا دے اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین کی شخصیت اور حیثیت کو دل میں بٹھانے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنا دے. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني به وإياكم بالآيات والذكر. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم.